السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ملک پاکستان کے اندر ویلنٹائن ڈے 14 فروری کا دن منایا جا رہا ہے، جو مغربی تہذیب و ثقافت ہے، جس سے ہمارے نوجوان، میری بہنیں اور میرے بھائی بے خبر ہیں کہ یہ دن کس طرح شروع ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ ہم نے اسے محبت کے نام سے ایک دن بنا لیا، اور یہ ایک پھول ریڈ روز فلاور کے نام سے دن شروع ہو گیا۔ عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات خود جیسی نعمت سے نواز کر دیگر مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ انسان کا بڑا بلند معیار ہے، لیکن جب اسی انسان سے شرم و حیا چھن جائے تو اس میں حیوانیت نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں شرم نہ رہے تو جو چاہے تم کرو۔ اور آج یہی امت مسلمہ کا حال ہے کہ ہم نے اپنی شرم و حیا کو ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں غیر محرموں کے ساتھ علیحدگی اور پھر کالجز اور یونیورسٹی کا ماحول، جس نے ہمارے معاشرے کے اندر نوجوانوں میں ایک بگاڑ پیدا کیا۔ آج ہمارے ہاں غیر محرموں کے ساتھ مصافحہ کرنا، ان سے بات چیت کرنا علیحدگی کے اندر، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لا اصافح النساء، میں کسی عورت سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا امسو ایدی النساء، میں اجنبی عورتوں کو ہاتھ نہیں چھوتا۔ جب ان سے بیعت لی گئی تو بغیر ہاتھ لگائے، بغیر چھوئے۔ عزیز بھائیوں، آج 14 فروری کا دن ہمیں حیا کا دن منانا چاہیے۔ جس طرح ہمارے باقی دن حیا کے دن ہیں، اسی طرح یہ بھی دن حیا کا ہونا چاہیے۔ میں اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو اور ان کے والدین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو اپنی امانتوں کا حق ادا نہیں کرتا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز ماؤ، ہماری اولادیں ہماری بہت بڑی مانتے ہیں۔ آج ہمارا یہ لازم ہے کہ ہم ان کا حق ادا کریں، اور ان کا حق یہ ہے کہ انہیں صحیح دین کی تعلیم دی جائے، انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا ہے۔ آج اس بات کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کے اندر برائی کو ختم کریں اور اپنے معاشرے کے اندر دین کو ترویج دیں۔ تو عزیز بھائیوں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو اسلام کی کھلم کھلا بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، غیر محرم عورتوں سے یوں سرعام ملتے ہیں، یا پھر اپنی اولاد بچوں یا بچیوں کو ایسے موقع فراہم کرتے ہیں جس سے اسلام نے ایسے تمام راستوں کو مستورد کیا ہے، جن کے ذریعے کسی بھی قسم کی کوئی فحاشی یا عریانی پھیلنے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں پر جنت حرام کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک ایسا جو ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا ہے، ماں باپ کا نافرمان، اور وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھ کر برداشت کرتا ہے۔ تو ہم نے بے حیائی کو ختم کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترویج دینی ہے، اپنے گھروں کے اندر حیا کو پیدا کرنا ہے، اپنے بچوں کو حیا والا بنانا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ حیا ہے کیا چیز ہے، کس طرح پردے میں رہا جائے، کیا ایک محرم اور غیر محرم کے آپس میں کیا تعلقات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور انہیں ہمیں دین اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا